بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون کا خدائی دعویٰ ان کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح علم آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، تاریخ کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں تو اس کی زبان و حالی اور پستی کی حدود یہیں ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ مفلس و بدحال ہوں، وہ کاہل و پریشان، بلکہ قوے علمی کی خرابی سے زیادہ ان کے قوائے دماغی بیکار ہو جاتے ہیں، مزمحل اور نکارہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہمت و شجاعت مفقود ہو جاتی ہے، وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، نا امیدی ان کا شیوا ہو جاتا ہے اور ذل و نکبت کو وہ صبر و قناعت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مصلح یا پیغمبر و رسول اس دماغی اور عملی پستی سے نکالنے کے لیے ان کو پکارتا ہے اور ہمت و شجاعت پر امادہ کرتا ہے تو یہ ان کے لیے سب سے مشکل اور ناممکن عمل پیغام نظر آتا ہے۔ وہ کبھی اس کی راہ کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست و گریباں ہونے لگتے ہیں اور کبھی اپنے نجات و ہندہ پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں، اور اگر اس جد و جہد میں کوئی ان کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وقار و سنجیدگی سے بھی گزر کر اظہار مسرت کرنے لگتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی آزمائش اور مصیبت کا سوال آ پڑتا ہے تو پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خواہ مخواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسایا، ہم تو اپنی حالت پر ہی صابر و شاکر تھے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ حق سے لے کر مصر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کی زندہ شہادت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں نے کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر و توکل علی اللہ پہ کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم پہلے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید بندھی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب ہوگے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں، بلکہ رب العالمین اور مختار مطلق خدا ہے، بس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بلا شبہ زمین اللہ کی مالک ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور انجام کی کامیابی متقیوں کے لیے ہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے پیغام لانے کے بعد بھی مصیبت ہی میں گرفتار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو برباد کر دے گا اور تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا،
اور پھر دیکھے گا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ بنی اسرائیل اور قبطی مومنوں کی آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے، اس لیے خدا کے فیصلہ تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور ان کو قبلہ رخ کر کے خدائے واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کہ خدا کی وحی کا یہی فیصلہ ہے۔ اور ساتھ ہی خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، بار الہی فرعون اور فرعونیوں کو تو نے جو دولت و ستوت عطا فرمائی ہے اس پر شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر و ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور تیری راہ حق کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں۔ لہٰذا اب تو ان کے مظالم کا ذائقہ چکھا اور ان کی سب دولت و ثروت کو تباہ کر دے جس پر یہ نازاں ہیں، اور جس طرح یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکرا رہے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دولت کی بجائے اب ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصری مکان بناؤ اور ان کو قبلہ رخ تعمیر کرو اور ان میں نماز قائم کرو، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں کامیابی کی بشارت دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، خدایا تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو اس دنیا میں زیب و زینت کی چیزیں اور مال و دولت کی شوقتیں بخشی ہیں، تو اے خدایا کیا یہ اس لیے ہے کہ تیری راہ سے یہ لوگوں کو بھٹکائیں؟ خدایا ان کی دولت کو زائل کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اور اس وقت تک یقین نہ کریں کہ جب تک عذاب درد ناک اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی، تو اب تم اپنی راہ میں جم کر کھڑے ہو جاؤ اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو میرا طریقہ کار نہیں جانتے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبہ کا خیال اس کو اندر ہی اندر گلائے ڈالتا تھا، اور بنی اسرائیل کی اولاد نارینہ کے قتل کے حکم سے بھی اس کو سکون قلب نصیب نہ تھا۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا سرداروں اور ندیموں سے ایک روز کہنے لگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا اور تمام مصر میں فساد مچا دے گا۔ اب یہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے متکبر و مغرور سے کیا ڈرتا ہوں جو خدا کے یوم حساب سے نہیں ڈرتا۔ میرا پشت پناہ تو وہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی، میں صرف اس کی ہی پناہ چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور فرعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل کر ہی لینے دو، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس گفتگو میں مصروف تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان افراد کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے
مدافعت کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل و نشانات لایا ہے، اور بالفرض اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر ان کی ان وعیدوں سے ڈرو جو تم کو خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کا کلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں، اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر پھر کہا، اے میری قوم، مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں سا نہ ہو جائے جو قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے نام سے مشہور ہیں، یا ان کے بعد جو قومیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان قوموں کی ہلاکت خود اپنے اسی قسم کے اعمال کی بدولت پیش آئی تھی جو آج تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سوچ رہے ہو۔ تو تم تو آج دنیا کی وجاہت کی سوچ میں پڑے ہو، اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے، مگر اس وقت تمہیں کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سردار، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب یوسف علیہ السلام نے خدا کا پیغام سنایا تھا، تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک و تردد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب خدا اپنا کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا را سمجھو اور سیدھی راہ اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ بولا، ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں سے جو چھپاتا تھا اپنا ایمان، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر پڑے گا اس کے جھوٹ کا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔ اے میری قوم، آج تمہارا راج ہے، غالب ہو رہے ہو ملک میں، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت سے اگر آ گئی ہم پر۔ بولا فرعون، میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں تم کو جو سوجی مجھ کو، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور کہا اس ایماندار نے، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن اگلے فرقوں سا جیسے حال ہوا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور جو لوگ اس کے پیچھے ہوئے، اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن چیخو پکار کا، جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا، اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سجھانے والا۔ اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے وہ جو تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب مر گیا کہنے لگے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی اور رسول۔ اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ اس کو جو ہو بے باک شک کرنے والا، وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو۔ بڑی بیزاری ہے اس جھگڑے سے اللہ کے یہاں، اور ایمانداروں کے یہاں اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر دل پر غرور والے سرکش کے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہا اس ایماندار نے، اے قوم،
راہ چلو میری، پہنچا دو تم کو نیکی کی راہ۔ اے میری قوم، یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ فائدہ اٹھا لینا ہے، اور گھر جو پچھلا ہے وہی ہے ہجم کر کے رہنے کا گھر۔ جس کی ہے برائی تو وہی بدلا پائے گا اس کے برابر، اور جس نے کی ہے بھلائی مرد ہو یا عورت وہ یقین رکھتا ہو، سو وہ لوگ ہو جائیں گے دہشت میں، روزی پائیں گے وہاں بے شمار۔ اور اے میری قوم، مجھ کو کیا ہوا کہ ہے بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف، اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ تم چاہتے ہو کہ میں منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس کو جس کی مجھ کو خبر ہی نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف۔ آپ ہی ظاہر ہے جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بہلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ۔ سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو، اور میں سونپتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی باتیں سنی تو ان کا رخ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس ہی کی خبر لے لیں اور اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی تدبیروں کے شر سے بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو برے عذاب نے آ لیا۔ نار جہنم ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آ جائے گی تو کہا جائے گا فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو رات میں اگرچہ گزشتہ واقعات کا اکثر حصہ مرکوز ہے مگر دو باتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ایک فرعون کے اس دوسرے حکم کا ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد نارینہ کو قتل کیا جائے، اور دوسرے اس واقعے کا کہ فرعون کی قوم میں سے بھی بعض آدمی ایمان لائے تھے، اور ان میں سے ایک مرد مومن نے فرعون اور اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کی، ان کو دین کی تبلیغ کی اور سچائی کو قبول کر لینے کی دعوت دی۔ بظاہر اس دوسرے واقعہ کے ترک کر دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے مظالم کی وجہ سے انتہائی رنج و غصہ تھا، اور اس نے بغض اور کینہ کی شکل اختیار کر لی تھی، لہٰذا اس نے اجازت نہ دی کہ اس قوم کے کسی فرد کے لیے بھی یہ ثابت کریں کہ اس میں سعادت اور حمایت حق کی روح موجود تھی۔ فرعون کا دعوی ربوبیت۔ فرعون اور اس کے سرداروں کا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے میں جب کوئی مکر و فریب اور غلیظ و غضب کام نہ آیا، اور ارادہ قتل کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی، تو اب فرعون نے دل کا بخار نکالنے کا یہ طریقہ نکالا کہ ایک جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کے در پہ رہتا، اور دوسری جانب یہ اعلان کرتا کہ تمہارا رب اعلیٰ اور معبود میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بن دیکھے خدا کو رب بتا رہا ہے، اور میں 22,000 شوکت و ستوت تمہارے سامنے موجود ہوں۔ چنانچہ مصری قوم پر جو اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات بینات دیکھ کر ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور دنیاوی شوکت و ستوت کی مرغوبیت اور عزت و جاہ کی ہرس میں دب کر رہ گئے، اور اسی طرح وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مخالفت میں پھر فرعون کے ہم نوا ہو گئے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اے قوم، کیا میں مصر کے تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں اور میری حکومت کے قدموں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم میرے اس جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے؟ اب بتاؤ، کیا میں بلند و بالا ہوں یا یہ جس کو نہ عزت نصیب اور جو جوابات بھی صاف نہ کر سکتا ہو؟ اگر یہ اپنے خدا کے یہاں عزت والا ہے تو کیوں اس پر آسمان سے سونے کے کنگن نہیں گرتے یا فرشتے ہی اس کے سامنے پر باندھ کر کھڑے نہیں ہوتے؟ پس عقل کھو دی فرعون نے اپنی قوم کی، سو انہوں نے اس کی اطاعت کی اور وہ تھے نافرمان بندے۔ فرعون نے اس جگہ بلند و بالا ہونے کا معیار دو باتوں پر رکھا، اور عام طور پر دنیا کو مقصد زندگی سمجھنے والوں کی یہی شان رہی ہے کہ ایک دولت و ثروت، دوسرے دنیاوی جاہ و چشم، اور یہ دونوں فرعون کے پاس موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھے۔ ان دونوں باتوں کو مجموعہ قرآن میں ان الفاظ میں ادا کیا ہے، وہ آپ کنگن پہنتا تھا جواہر کے مکلف، اور جس پر مہربان ہوتا سونے کے کنگن پہناتا تھا، اور اس کے سامنے فوج کھڑی ہوتی تھی ہاتھ باندھ کر۔ اس لیے اس میں انہی باتوں کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا مجھ سے الگ کوئی اور ہستی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو سونے کے کنگن آسمان سے کیوں نہیں برساتا، اور فرعون اور فرشتے اس کے جلوہ میں پر باندھ کر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اور چونکہ قوم کی نگاہ میں دینی و دنیاوی عزت کا معیار یہی تھا، اس لیے فرعون کا داؤ ان پر چل گیا، اور انہوں نے یک زبان ہو کر فرعون کی اطاعت کا دوبارہ اعلان کر دیا۔ یہ بدبخت یہ نہ سمجھے کہ خدائے تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار صدق و خلوص اور خدا کی وفادارانہ عبودیت ہے، نہ کہ دنیاوی دولت و ثروت اور جاہ و چشم۔ البتہ جو شخص اصل عزت کو حاصل کر لیتا ہے تو خدائے تعالیٰ یہ چیزیں بھی اس کے قدموں پر نثار کر دیتا ہے، اور صرف دنیاوی عظمت پر اترانے والوں کو ابدی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ آخر میں یہی صورت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ پیش آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ہم کو غصہ آیا تو ہم نے ان کی بدکاریوں کا بدلہ لیا، پس ڈبو دیا ان سب کو، اور کر دیا گئے گزرے اور آنے والی نسلوں کے واسطے ان کو کہاوت۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس پیٹھ پھیر کر چل دیا، پھر قوم کو جمع کیا، پھر پکارا اور کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس اس کو پیچھے آخرت کے اور پہلے دنیا کے عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو خوف خدا رکھتا ہو۔ مصریوں پر قہر خدا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہ ہوا، اور مودد چند سوائے عام مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نارینہ اولاد قتل کی جانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تذلیل ہونے لگی، اور فرعون نے اپنی ربوبیت اور عبودیت کے زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو مطلع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریق رہا تو عنقریب تم پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس پر دھیان نہ دیا تو اب یکے بعد دیگرے عذاب الہی آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے اب یہ وتیرہ اختیار کیا
کہ عذاب الہی کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدے کرنے لگتی کہ اچھا ہم ایمان لے آئے ہیں تو اپنے خدا سے دعا کر یہ عذاب جاتا رہے، اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکشی و نافرمانی پر اتر آتے، پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر یہ عذاب دفع ہو جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب دافع ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے۔ اسی طرح خدا کی جانب سے مختلف قسم کے نشانات ظاہر ہوئے اور فرعون اور قوم فرعون کو بار بار مہلت عطا ہوتی رہی، لیکن جب انہوں نے اس کو بھی ایک مذاق بنا لیا تب خدا کا آخری عذاب آیا اور فرعون اور اس کے سرکش سردار سب ہی غرق کر دیے گئے۔ آیات اللہ کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے جن کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ اسراء، سورہ طٰہٰ، سورہ زرخف، سورہ مومن، سورہ قمر اور سورہ نازعات میں مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اسراء میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات واضح عطا کیے، پس تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کہ جب یہ معجزات ان کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہ کہا بلا شبہ میں تجھ کو جادو کا مارا ہوا سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ ان کو بصیرتیں بنا کر آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اور کسی نے نہیں اتارا، اور اسی لیے بلا شبہ اے فرعون میں تجھ کو ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ اور سورہ طٰہٰ، سورہ نمل، زرخف اور النازعات میں شمار بتائے بغیر صرف آیات کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، پھر کسی جگہ آیات بینات اور کہیں آیات مفصلات اور کسی موقع پر آیات الکبریٰ اور کہیں صرف آیاتنا سے تعبیر کیا، اور ان تفصیلی اور اجمالی تعبیرات کے علاوہ مستورہ بالا تمام صورتوں میں اعلیٰ حد نشانات معجزات کا بھی ذکر موجود ہے، اور اگر ان سب کو یکجا جمع کیا جائے تو حسب ذیل فہرست مرتب کی جاتی ہے۔ نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 سنین قحط، نمبر 4 نقص ثمرات پھلوں کا نقصان، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 جراد ٹڈی دل، نمبر 7 کمل جوں، نمبر 8 زفادے مینڈک، نمبر 9 دم خون، نمبر 10 فلک بحر کلزم کا پھٹ کر 2 حصہ ہو جانا، نمبر 11 منو سلوا حلوہ اور بٹیر، نمبر 12 غمام بادلوں کا سایہ، نمبر 13 انفجار العیون پتھر سے چشموں کا بہہ پڑنا، نمبر 14 تنک جبل پہاڑ کا اکھڑ کر سروں پر آ جانا، نمبر 15 نزول تورات۔ پس مستورہ بالا مختلف تعبیرات و تفصیلات کی بنا پر مفسرین کو حیرانی ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے 9 آیات کی تعین بھی ہو جائے اور باقی آیات اللہ کی تفسیر بھی صحیح اسلوب پر باقی رہ جائے۔ چنانچہ قاضی بیزادی اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ تشریح فرمائی کہ سورہ اسراء میں جن 9 آیات کا تذکرہ ہے ان سے وہ نشان معجزات مراد نہیں جو فرعون اور قوم کے مقابلے میں بطور سازنش عذاب اور عبرت کے لیے بھیجے گئے، بلکہ اس سے وہ احکام مراد ہیں جو بنی اسرائیل کو
الزم عبور کر لینے کے بعد دیے گئے تھے، اور اپنی اس تشریح کی تائید میں حضرت صفوان بن عاص کی حدیث پیش کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کا امتحان لیا جائے، اور مشورہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تسی آیات دیے تھے ان کی تشریح کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ احکام یہ ہیں: شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جادو نہ کرنا، حکام رسی کے ذریعے جرم سے پاک انسان کو قتل نہ کرنا، سود نہ کھانا، پاک دامن کو تہمت نہ لگانا، میدان جنگ سے نہ بھاگنا۔ شعبہ کو شک ہو گیا کہ 9واں حکم یہی فرمایا کوئی اور اے یہود، تمہارے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ کہ سبت کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ مگر ان مفسرین کی یہ تشریح اس لیے صحیح نہیں کہ سورہ اسراء میں تسی آیات کے ذکر کے ساتھ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی درج ہے۔ فرعون ان آیات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سب جادو کا دھندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرعون، یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اور تو انکار کر کے ہلاکت میں پڑ رہا ہے۔ بس اس جگہ احکام مراد لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا نزول خود ان مفسرین کے نزدیک بھی غرق فرعون کے بعد ہوا۔ چنانچہ یہی اشکال ترمذی کی حدیث پر بھی وارد ہوتا ہے۔ نیز یہ بات بھی خدشہ سے خالی نہیں ہے کہ قرآن عزیز کی آیت زیر بحث میں تو 9 آیات کا ذکر ہے، اور صفوان کی حدیث میں 10 احکام شمار کرائے ہیں، تو یہ گنتی کا تعارض ہے، اور پھر احکام میں 10 کو تسی آیات کی تشریح بتانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ان 2 اہم خدشات کے علاوہ اس قول اور حدیث سے صفوان کی تشریح پر جو سخت اشکال لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نمل میں تسی آیات کا ذکر کرتے ہوئے ید بیضا کو 9 میں 1 بتایا گیا، اور یہ بھی صراحتاً کی گئی کہ یہ آیات نشانات فرعون اور قوم فرعون کی عبرت و بصیرت کے لیے بھیجے گئے۔ ارشاد خدا تعالیٰ ہے، اور داخل کر تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا روشن بغیر کسی مرض کے۔ یہ ان 9 آیات میں سے ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجی گئیں، بلا شبہ تھے وہ نافرمان گروہ۔ پس قرآن عزیز کی اس صراحت کے بعد نہ حدیث نکارت سے خالی رہتی ہے اور نہ مفسرین کا یہ قول صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لیے حافظ حدیث ابن کثیر نے اس حدیث کے متعلق یہ فرمایا، پس اس حدیث کو اس طرح ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں مختلف طریقوں سے شعبہ بن الحجاج سے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے، مگر اس حدیث میں اشکال ہیں، اور عبداللہ بن سلمہ راوی کے حفظ میں کچھ خرابی ہے، اور محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، اور شاید اس کو اشتباہ ہو گیا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ 10 احکام کو تسی آیات سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ وہ 10 نصیحتیں ہیں جو تورات میں بیان کی گئی ہیں، ان کا فرعون پر قیام حجت و دلیل سے مطلق کوئی تعلق نہیں، واللہ عالم۔ اور تسی آیات میں قیام حجت مقصود ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ فرمایا، تو خوب جانتا ہے کہ ان معجزات کو آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے نہیں اتارا مگر عبرت و بصیرت کے لیے، یعنی جو حق کا پیغام میں لے کر آیا ہوں اس کی تصدیق کے لیے حجت و دلیل بنا کر بھیجا، اور میں بلا شبہ اے فرعون تجھ کو ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ بہرحال یہ تشریح قطعاً
مخدوش و مجروح ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے خلاف تصحیح آیات کے تعین میں انہی آیات موضوعات کو شمار کرایا ہے جو عبرت و بصیرت اور مخالفین کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے لیے عطا کیے گئے تھے، لیکن یہ اقوال بھی مختلف ہیں اور ان میں کافی انتشار موجود ہے، اس لیے کہ ان میں قبل عبور اور بعد عبور نشانات کو خلط کر دیا گیا ہے۔ البتہ ان سب اقوال میں قابل ترجیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ تصحیح آیات سے حسب ذیل آیات اللہ مراد ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 سنین، نمبر 4 نقص، نمبر 5 ثمرات، نمبر 6 طوفان، نمبر 7 جراد، نمبر 8 کمل، نمبر 9 زفادہ، نمبر 10 دم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مجاہد، اکرمہ، شعبی اور قتادہ بھی اس کی تائید فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تشریح کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس قدر بھی معجزات عطا کیے گئے ہیں، ایک حصہ بحر کلثم کے عبور سے قبل اور دوسرا عبور کے بعد سے متعلق ہے، اور پہلے حصے کا تعین ان تمام واقعات سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان پیش آئے اور معرکہ حق و باطل کا باعث بنے، اور یہ 9 ہی ہیں، ان میں سے عصا اور ید بیضا آیات کبریٰ ہیں۔ پس دکھایا اس فرعون کو ایک بڑا نشان، یعنی عصا کا نشان، اور داخل کر تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں نکالے گا، وہ روشن بغیر کسی مرض کے 9 معجزات میں سے ہے، اور باقی 7 آیات عذاب ہیں جن سے فرعون اور اہل مصر قبطیوں کی زندگی تنگ کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں، پھر جب پہنچی ان کو بھلائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق، اور اگر پہنچتی برائی تو نحوست بتلاتے موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے ساتھ والوں کی۔ سن لو ان کی شوامی تو اللہ کے پاس ہے، پر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کے، ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جدا جدا دیں۔ اور آیات بینات کے دوسرے حصے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق واقعات سے ہے، جن میں سے بعض معجزات ان کو ہلاکت سے محفوظ رکھنے اور صداقت موسیٰ علیہ السلام کو قوت دینے کے لیے ہیں۔ مثلاً من و سلویٰ کا نزول، غمام بادلوں کا سایہ، انفجار عیون، پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، اور بعض بنی اسرائیل کی سرکشی پر تہدید و تخفیف کے لیے ہیں۔ مثلاً تنک جبل طور کے ایک حصہ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سر پر آ جانا، اور ارشاد خداوندی ہے: اور اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر بادل کا سایہ قائم کر دیا، اور اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر من، حلوہ شیریں اور سلوہ بٹیریں نازل کیا، پس تم ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق بنا کر دیں۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تو پتھر پر اپنی لاٹھی مار، پس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے، اور دونوں قسم کے نشانات کے لیے حد فاصل وہ عظیم و شان نشان جو فلک بحر کلثم کے 2 ٹکڑے ہو کر راہ نکالنا آنا کے
عنوان سے معنون ہے اور دراصل ظلم و قہر کی ہلاکت اور مظلومانہ زندگی کی نصرت و حمایت کے لیے ایک فیصلہ کن نشان تھا۔ ہوا یوں کہہ دیجئے کہ واقعات قبل از عبور کے انجام اور بعد از عبور روشن آغاز کے لیے حد فاصل کی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ قصص، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ ذاریات میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ تمام معجزات در حقیقت توعیہ اور تمہید تھے، ایک ایسے عظیم الشان اور جلیل المرتبت نشان کے جو اس پوری تاریخ کا حقیقی مقصد اور بنیاد اساس تھا اور نزول تورات کا نشان عظیم ہے۔ اور ہم نے اتاری تورات جس میں ہدایت اور نور کا ذخیرہ ہے، لحاصل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر زیر بحث مسئلہ کے لیے قول فصیل ہے۔ اس لیے حافظ عماد الدین بن کثیر نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، وَهَذَا قَوْلَ ظَہری حَلِّ قوی، اور یہ قول صاف ہے، واضح ہے، عمدہ ہے اور قوی ہے۔ بہرحال فرعون اور اس کے فہم اور مسلسل سرکشی، ظلم، حق کے ساتھ استہزاء، مخلول اور نافرمانی کے باعث خدا تعالیٰ کی جانب سے مصریوں پر مختلف بلائیں اور عذاب آتے رہے، اور وقفہ کے ساتھ ان معجزات کا ظہور ہوتا رہا۔ جب ایک عذاب آتا تو سب وویلا کرنے لگتے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اگر اس مرتبہ تو نے اپنے خدا سے کہہ کر اس عذاب کو ٹال دیا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے، اور جب وہ ٹل جاتا تو پھر سرکشی شروع کر دیتے۔ آخر پھر دوسرا عذاب آ پکڑتا اور پھر وہی صورت پیش آ جاتی۔ اس تفصیلی واقعہ کا ذکر بھی سورہ اعراف کی آیات میں گزر چکا ہے۔ ان آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں سے کمل، جوں، زفادِ مینڈک کے متعلق علماء سیر نے لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس میں یہ موجود نظر نہ آتے، حتیٰ کہ قوم فرعون کی عافیت تنگ ہو گئی اور وہ عاجز آ گئے۔ اور خون کے متعلق لکھا ہے کہ دریائے نیل کا پانی لہو کی رنگت کا ہو گیا تھا، اور اس کے ذائقہ میں اس کا پینا دشوار کر دیا تھا، اور پانی میں مچھلیاں تک مر گئی تھیں۔ تورات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 ظاہر معجزات دیے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کے جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تجھ کو جادو کا مارا ہوا گمان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو خوب جانتا ہے کہ آسمان و زمین کے اس بحث کے لیے روح معانی، ابن کثیر تفسیر کبیر اور الحجر محیط خصوصیات کے ساتھ قائد مارجت ہیں۔ ان مطالعہ کے بعد مؤلف کے قول فصیل کی اہمیت و لطافت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کمل سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کیڑا مراد ہے جو اناج میں پیدا ہو کر اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اردو میں اس کو سسری کہتے ہیں، اور انہی سے ایک روایت ہے کہ اس سے وہ چھوٹی ٹڈی مراد ہے جس کے پر نہیں ہوتے، وہ بھی غلہ کو گھن لگا دیتی ہے۔ مجاہد، اکرمہ، قتادہ بھی یہی رائے ہے، اور ابن جریر کہتے ہیں کہ جوں کی طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹوں میں ہلاکت پیدا کرتا ہے، اور راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چھوٹی مکھی جو انسانی صحت کے لیے بے حد مضرت رساں ہے۔ کمل عربی میں عام طور پر جوں کو کہتے ہیں۔
تورات میں اس جگہ جوں اور مکھی دونوں کا ذکر ہے، موجودہ بائبل میں جوں اور مچھر کا ذکر ہے۔ لیکن ابن عباس، مجاہدہ، قتادہ، اکرمہ، ابن جریر اور راغب جیسے ائمہ لغت اس لفظ کا اطلاق مستورہ بالا مختلف کیڑوں پر کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کمل اپنے معنی میں ان مصادق کے لیے وسیع ہے، اس لیے ان تمام اطلاقات کے تطبیق کے لیے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر جوئیں مسلط کر دیں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مکھیوں کو پھیلا دیا، ان کے جانوروں میں ہلاکت کرنے والا کیڑا پیدا کر دیا، اور ان کے اناج اور غلہ میں گھن لگا کر خراب کر دینے والی سسری کی تباہی پھیلا دی۔ اور ان سب مہلک کیڑوں کو قرآن کے اعجاز نے کمل کی وسیع تعبیر میں بیان فرما دیا۔ پروردگار کے ان نشانات کو عبرتیں بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون، میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، اور بے شک ہم نے فرعون کو ان معجزات سب دکھائے، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا۔ اور پھر جب ان کے پاس ہمارے نشانات بصیرت کے لیے آ پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صریحاً جادو ہے، اور انہوں نے اپنے جی میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ صحیح ہیں ظلم اور غرور کی وجہ سے انکار کر دیا۔ پس دیکھ اے مخاطب، مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور پھر جب ان کے پاس ہماری سری نشانیاں پہنچی کہنے لگے یہ کچھ نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جادو، اور ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ باتیں نہیں سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون شخص لایا ہے اس کے پاس سے ہدایت کو، اور کون ہے جس کے لیے آخرت کا انجام مقرر ہے۔ بلا شبہ وہ بے انصافوں کو فلاح نہیں دیتا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف اپنے معجزات دے کر بھیجا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لایا، اچانک وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم نے جو نشان ان کو دکھایا ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہی تھا، اور ہم نے ان کو دنیاوی عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور کہنے لگے اے جادوگر، تو اپنے پروردگار سے اپنے اس عہد نبوت کی بنا پر ہمارے لیے دعا کر کہ یہ مصیبت جاتی رہے تو ہم بلا شبہ ہدایت قبول کر لیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو پھر وہ بدعہد ہو گئے، اور بلا شبہ آل فرعون کے پاس بدکاریوں کے انجام سے ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا۔ پس ہم نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا، اور ایک غالب اور قدرت والے کی پکڑ کی طرح۔ پھر دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑی نشانی، پس اس فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعاقب۔ جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین یا اراضِ کنعان جانے کے دو راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ ہے اور وہ قریب ہے، اور دوسرا بحر احمر کلزم کا راستہ، یعنی اس کو عبور کر کے بیابان شور اور سینہ طیہ کی راہ ہے، اور یہ دور کی راہ ہے، مگر خدا تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور کلزم کو پار کر کے جائیں۔ واقعات رونما ہو جانے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اس راہ کو حق تعالیٰ نے اس لیے ترجیح دی کہ خشکی کی راہ سے گزرنے میں فرعون اور اس کی فوج سے جنگ ضروری ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی آ لیا تھا، اور اگر دریا کا موضع پیش نہ آتا
تو فرعون بنی اسرائیل کو واپس مصر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا، اور چونکہ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل اور پست ہمت بنا دیا تھا، اس لیے وہ خوف اور رعب کی وجہ سے کسی طرح فرعون کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوتے۔ تورات سے بھی اس توجہ کی تائید نکلتی ہے، اس لیے مذکور ہے، اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطینیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیا، اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا تھا، کیونکہ خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی بڑائی دیکھ کر پچھتانے لگے اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ خدا تعالیٰ ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستے لے گیا۔ علاوہ ازیں فرعون اور قوم فرعون کو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش اور عظیم و شان اعجاز کے ذریعے ظالم و قہر اقدار سے مظلوم قوم کی نجات عدیم و نظیر مظاہرہ کرنا بھی مقصود تھا، اس لیے یہ راستہ موزوں سمجھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کی راہ پر ہو لیے، اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات کو ایک تہوار میں مستعار لیے تھے، وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔ ادھر پرچہ نویسیوں نے فرعون کو اطلاع کی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے ہیں۔ فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور رامیس سے نکل کر ان کا تعاقب کیا، اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ بنی اسرائیل کی تعداد بقول تورات علاوہ بچوں اور چپالوں کے 6 لاکھ تھی، مگر پھوٹنے کے وقت جب انہوں نے پیچھے پھر کے دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا۔ گھبرا کر کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو ہم نے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ غرق فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، خوف نہ کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ اور پھر درگاہ الہی میں دست بددعا ہوئے۔ وحی الہی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے کلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر 2 جانب 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، لہٰذا بڑھے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر اتر لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کے تمام لشکر جو ابھی درمیان میں ہی تھے غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک وحد و لا شریک ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک مضطربانہ بات تھی، اس لیے
خدا کی طرف سے یہ جواب ملا، اب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی رہا کرتا تھا، اور در حقیقت تو مفسدوں میں سے تھا۔ یعنی خدا کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ مفسدین میں سے ہے۔ در حقیقت فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے کے لیے اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلی، اور مشاہدہ عذاب کے وقت اس کی یہ صدائے ایمان و یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھی جس کا ذکر گزشتہ صفحات پر پڑھ چکے ہیں۔ بس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس موقع پر فرعون کی پکار پر پروردگار الہی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا، آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ بس اگر گزشتہ مصری مقالہ کا مضمون صحیح ہے کہ من فاتح رمیز ثانی ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام تھا، تب تو بے شبہ اس کی نعش آج تک محفوظ ہے، اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کے وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے، اور آج وہ مصریات ایجپٹالوجی کے مصری عجائب خانہ میں تماشائے گاہ خاص و عام ہے، اور بالفرض یہ وہ فرعون نہیں ہے، تب بھی آیات کا مطلب اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے غرق شدہ مصریوں کی نعشوں کو کنارے پر پڑے ہوئے دیکھا تھا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا تھا۔ فلک بحر۔ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کی روانگی اور فرعون کے غرق اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے کو بہت مختصر بیان کیا ہے، اور اس کے صرف ضروری اجزاء کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ البتہ اس سے متعلق عبر و بصیرت اور معزت کے معاملہ کو قدر تفصیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال لے جا، پھر سمندر میں ان کے گزرنے کے لیے خشکی کی راہ نکال لے، تجھے نہ تو تعاقب کرنے والوں سے اندیشہ ہوگا اور نہ کسی طرح کا خطرہ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گیا تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، پس پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھانے والا تھا چھا گیا، یعنی جو کچھ ان پر گزرنی تھی گزر گئی، اور فرعون نے اپنی قوم پر راہ نجات کم کر دی اور انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو نکال لے جائے میرے بندوں کو، البتہ میرا تمہارا پیچھا کریں گے۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب، یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی، اور مقرر ہم سے دل جلے ہوئے ہیں، اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں اور خزانوں اور مکانوں سے اسی طرح، اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے، پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلتے وقت۔ پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، ہم تو پکڑے گئے۔ کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ ہے میرا رب، وہ مجھ کو راہ بتانے والا ہے۔ پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ مارو اپنے عصا سے دریا کو، پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر ایک پھاٹک جیسے برابر پہاڑ، اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو، اور بچا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو لوگ تھے اس کے ساتھ سب کو۔ پھر ڈبو دیا ہم نے ان دوسروں کو، اس چیز میں ایک نشانی ہے اور نہیں تھے
بہت لوگ ان میں سے ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ بالآخر ہم نے ان کی بدعمالیوں پر انہیں سزا دی، یعنی اس جرم کی پاداش میں کہ ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور ان کی طرف سے غافل رہیں۔ انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور جس قوم کو کمزور و حقیر خیال کرتے تھے اس کو ملک کے تمام پورب کا اور اس کے مغربی حصوں کا کہ ہماری بخشی ہوئی برکت سے مالا مال ہے، وارث کر دیا۔ اور اس طرح اے پیغمبر تیرے پروردگار کا فرمان پسندیدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ ہمت و ثبات کے ساتھ جمے رہے تھے، اور فرعون اور اس کا گروہ اپنی طاقت و شوکت کے لیے جو کچھ بناتا رہا تھا اور جو کچھ عمارتوں کی بلندیاں اٹھائی تھیں وہ سب درہم برہم کر دیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا۔ مقصود یہ تھا کہ ظلم و شرارت کریں، لیکن جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون سمندر میں غرق ہونے لگا تو اس وقت پکار اٹھا، میں یقین کرتا ہوں کہ اس ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ ہم نے کہا، ہاں اب تو ایمان لایا، حالانکہ پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا، اور تو دنیا کے مفسد انسانوں میں سے ایک بڑا ہی مفسد تھا۔ بس آج ہم ایسا کریں گے کہ تیرے جسم کو سمندر کی موجوں سے بچا لیں گے، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں قدرت حق کی ایک نشانی ہو۔ اور اکثر انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں کی طرف سے یک قلم غافل رہتے ہیں اور برائی کرنے لگے، اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں نہ حق اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہیں آئیں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گناہ گاروں کا۔ اور جان چکے ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا کہ حوالہ کرو میرے بندے خدا کے، تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر، اور یہ کہ سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابل۔ میں لایا ہوں تمہارے پاس سند کھلی ہوئی، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کر دو، اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ۔ پھر دعا کی، اے رب کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں، پھر لے نکل رات میں اپنے بندوں کو کہ البتہ تمہارا پیچھا کریں گے، اور چھوڑ جا دریا کو تھاما ہوا، البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور گھر عمدہ اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے، یوں ہی ہوا، اور سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے۔ پھر نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ ملی ان کو ڈھیل، اور ہم نے بچا نکالا بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے جو فرعون کی طرف سے تھی، بے شک وہ تھا چڑھ رہا حد سے بڑھنے والا۔ پھر چاہا بنی اسرائیل کو چین نہ دے اس زمین میں، پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو، اس کے ساتھ والوں کو، سب کو، اور کہا ہم نے اس کے پیچھے آباد رہو تم زمین میں، پھر جب آئے گا وعدہ آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو سمیٹ کر۔ اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے پاس دے کر کھلی سند، پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو، پھر پھینک دیا ان کو دریا میں، اور اس پر لگا الزام۔ البتہ تورات نے بیان کردہ واقعات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، اور بنی اسرائیل کے کوچ اور پڑاؤ کے اکثر مقامات کے نام بھی بتائے ہیں۔
جو دنیا کے لیے نامعلوم ہیں۔ تورات کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب خدا کی بھیجی ہوئی آفات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یکے بعد دیگرے نشانات کا ظہور ہونے لگا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جا، مگر ان کے چھپائے اور پالتو جانور یہیں چھوڑنے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا ایک جانور بھی تو روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ تب فرعون غضبناک ہو کر کہنے لگا اب بنی اسرائیل نہ جا سکیں گے اور تو اب میرے سامنے کبھی نہ آنا ورنہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا، اب میں کبھی تیرے سامنے نہ آؤں گا، میرے خدا کا یہی فیصلہ ہے اور اس نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ تجھ پر اور تیری قوم پر ایسی سخت آفت آئے گی کہ تیرا اور کسی مصری کا پلوٹھا زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ گفتگو کر کے دربار سے باہر نکل آئے اور پھر بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ خدا کا ارشاد ہے کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا ہے، وہ اب تم کو یہاں سے اس وقت تک نہ جانے دے گا جب تک مزید نشان نہ دیکھ لے جس سے تمام مصریوں میں کوہرام مچ جائے، مگر تم کو تیاری کر لینی چاہیے کہ مصری سے نکلنے کا وقت آ پہنچا۔ اور خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نکلنے سے پہلے قربانی اور عید فصیح کا بھی حکم دیا اور اس کا طریقہ اور شرائط بھی بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے یہ بھی کہا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ مصری عورتوں کے پاس جائیں اور ان سے عید کے لیے سونے اور چاندی کے زیور اور قیمتی پارچہ جات مستعار مانگ لیں، اور مصری عورتوں نے آخر ان کو زیورات دے دیے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات فرعون سے لے کر معمولی مصری کا پلوٹھا مر گیا اور تمام گھرانوں میں کوہرام مچ گیا۔ یہ دیکھ کر مصری فرعون کے پاس دوڑے آئے اور اس کو مجبور کیا کہ اسی وقت تمام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دے تاکہ یہ نحوست یہاں سے دور ہو۔ ہم پر یہ سب آفتیں انہی کی بدولت آتی رہتی ہیں۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسی وقت تم سب یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے جانوروں، مویشیوں اور سب سامان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب بنی اسرائیل رامیس جشن کے شہر سے نکلے تو بچوں اور جانوروں کے علاوہ وہ سب 6 لاکھ تھے، اور جب وہ نکلے تو مصریوں کے زیورات کو بھی واپس نہ کر سکے اور مصریوں نے بھی مطالبہ نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے جنگل کی راہ لی تو اب فرعون اور اس کے سرداروں کو اپنا فیصلہ پر سخت افسوس ہوا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے مفت میں ایسے اچھے چاکر و غلام ہاتھ سے کھو دیے۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ فوراً سرداروں، مصری نوجوانوں اور فوج کو تیاری کا حکم دو، اور وہ کرو فر کے ساتھ رتھوں میں سوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل رامیس سے سکات اور وہاں سے ایتام اور پھر مڑ کے مجدال اور بحر حرم کے درمیان میں کے پاس بیل صفون کے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے اس پورے سفر میں خدا ان کے ساتھ رہا اور نورانی ستون کی تجلی کے ساتھ رات میں بھی ان کی رہنمائی کرتا اور دن میں بھی آگے آگے چلتا۔ ذرا صبح کی پھوٹ رہی تھی کہ فرعون نے سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کو آ لیا۔ انہوں نے پیچھے پھر کر دیکھا تو اور فرعون کا لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے قریب پایا تو بد دل اور خائف ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت کچھ تسلی و تشفیع دی اور بتایا کہ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور تمہاری سلامتی و عافیت کے ساتھ نجات پاؤ گے۔ پھر دربار خدا بندی میں مناجات کرنے لگے اور خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر
اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خدا نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ اور خدا نے سمندر کو بیچ ہی میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ پھر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں دونوں ہاتھ دیواروں کی طرح رہا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خدا نے مصریوں پر ظاہر کر کے دکھائی، وہ لوگ خدا سے ڈرے اور خدا پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔ تورات کے ان صفحات پر اگرچہ بہت کچھ رتب و یابس اور دور ازگار باتیں بھی ضمناً آ گئی ہیں، مگر قرآن و حدیث دونوں اس بارے میں ہم آہنگ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قہرمانیت کے مظالم سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان معجزہ کے ساتھ نجات دی۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ یہ معجزہ اس طرح ظاہر ہوا کہ خدا کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم پر لاٹھی ماری، اور سمندر کا پانی بیچ میں خشکی دے کر دونوں جانب پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ پس سمندر پھٹ گیا، پھر ہر ایک جانب ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گئی۔ اور جب ہم نے ٹکڑے کر دیا تمہارے لیے سمندر، پس نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور تورات بھی اس کی تائید کرتی ہے، چنانچہ اس میں مذکورہ ہے کہ تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر دے، اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا۔ البتہ تورات میں اضافہ اور ہے کہ رات بھر تند پوربی ہوا چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا۔ اول تو تورات کی تحریف اور مختلف سنین کے مختلف تراجم کے پیش نظر تاریخی اور مذہبی دونوں حیثیتوں سے قرآن عزیز کے بیان ہی کو قابل اعتماد سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ بلا اتفاق دوست و دشمن ہر قسم کی تحریف و تبدیل اور اضافہ و ترمیم سے محفوظ ہے، اور اس پر باطل کا کسی جانب سے گزر نہیں، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ وہ اتارا ہوا ہے ایسی ہستی کی جانب سے جو حکمت والا، خوبیوں والا ہے۔ علاوہ ازیں اضافے کی تحقیق کی بہترین صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بڑھا کر عصا چلانے سے اول سمندر کے دو حصے ہو گئے اور دونوں جانب پانی کھڑا ہو گیا، اور پھر لاکھوں انسانوں نے جب اس کے درمیان میں گزرنا شروع کیا تو زمین کی نمی اور تری کو خشک کرنے کے لیے برابر پوربی تند ہوا چلتی رہی، تاکہ بچے سے بوڑھے تک اور انسان سے حیوان تک کسی کو بھی گزرنے میں زحمت و تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جو علم کے نام سے مذہب کے ہر مسئلہ کو مادیت ہی تک محدود دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے خدا کے دیے ہوئے ان نشانات معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں جو انبیاء رسل کی صداقتوں کی تائید اور دلیل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور ان کے انکار کی وہی معنی ہیں جو گزشتہ صفحات پر معجزہ کی بحث میں زیر بحث آ چکے ہیں، یعنی وہ خدا کے کسی فعل کو بھی کسی حالت میں اس محسوس اور مادی دنیا کے اسباب و علل سے متشنع مان لینے کو آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے الحاد و نژادہ کی بنیاد دراصل مغربی الحاد و نژاد پر قائم ہے، اور ان کا دل و دماغ اسی ہی سے مرعوب اور متاثر ہوتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ میٹرزم پر اعتقاد و اعتماد کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پس من جملہ دوسرے مقامات کہ انہوں نے اس مقام پر بھی کوشش کی کہ کسی طرح غرق فرعون کا یہ واقعہ روحانی معجزہ سے نکل کر
مادی اسباب و علت کے تحت آ جائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہستی سید احمد خان سر سید مرحوم بھی علوم عربیہ اور علوم دینیہ سے ناواقفیت کے باوجود مستورہ بالا عقیدہ کی ترویج میں پیش ہیں۔ غالباً اسی طرح وہ یورپ کی موجودہ زندگی کے ساتھ اسلام کو مطابقت کرنا چاہتے تھے، مگر مادیت کا یہ چولہ چونکہ اس قدر پرراس نہ آیا، اس لیے انہوں نے چولے کی ترمیم کی بجائے اسلام کی نقشہ اور قدر و منظر میں ترمیم شروع کر دی، مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بلا شبہ اسلام ایک ایسا روحانی مذہب ہے جو روحانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی انسان کے عروج اور فلاح و بہبود کا کفیل ہے۔ اس لیے ہر زمانے کے علوم و فنون کی ترقی اس کی آغوش میں پلتی ہے اور اسی میں جذب ہوتی رہتی ہے، اور علم و حکمت ہمیشہ اسی کے سایہ عطافت میں نشر و نما پاتا رہتا ہے۔ لیکن مادی علوم حدود و مادیت اور مشاہدات و محسوسات کے آگے کسی حال میں متجاوز نہیں ہو سکتی، اور آج کی سائنس اور کل کا فلسفہ دونوں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری حدود محسوسات سے پرے نہیں، یعنی محسوسات و مادیات کی دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ وہ اس سے لا علمی تو ظاہر کرتے ہیں مگر ان کا انکار نہیں کرتے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ گزشتہ اور موجودہ زمانہ میں جب کبھی علوم نظریوں اور تھیوریز سے آگے بڑھ کر محسوس اور مشاہدہ کی حد تک پہنچے ہیں تو ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ملا کہ اسلام کے اصول سے ٹکرایا ہو یا اسلام میں اس کا انکار پایا ہو۔ تب ایسی صورت میں جب تک علمی نظریوں اور تھیوریوں میں آئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور علمی تحقیقات ایک جگہ چھوڑتی ہیں اور دوسری جگہ بناتی رہتی ہیں، تو اسلام کو ان کے مطابق کرنے کی صحیح ابس ہے، کیونکہ مشاہدہ کی حد پر پہنچنے کے بعد بلا شبہ اس کا فیصلہ قرآن کے فیصلے سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ البتہ اسلام یا مذہب حق چند ایسے امور کا بھی اقرار کرتا ہے جو ان مادیات کی دنیا سے پرے کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً آخرت، حشر و نشر، جنت جہنم، ملائکہ، وحی، نبوت اور معجزہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی امر بھی خلاف عقل یعنی عقل کی نگاہ میں ناممکن اور محال نہیں ہے۔ تاہم عقل کے لیے اس کی یقین و حقیقت کا ادراک صرف اسی قدر ہو سکتا ہے جس قدر کے مذہب نے اپنے علم یقین وحی الہی کے ذریعے اس کو بتا دیا، اور ان باتوں کے سمجھنے کے لیے وحی کے سوا عقل کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرعون، قوم فرعون اور عذاب قیامت۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے معرکوں میں ایک عظیم و شان معرکہ ہے۔ اور ایک جانب غرور و نخوت اور جبر و ظلم اور قہرمانیت انانیت کی ذلت اور رسوائی ہے، اور دوسری جانب مظلومیت، خدا پرستی اور صبر و استقامت کی فتح و کامرانی ہے۔ عجیب و غریب معرکہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت دنیاوی کے بعد عبرت و بصیرت کے لیے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت اور سرمدی و ابدی زندگی میں کس قدر سختیاں، سخت عذاب اور خدا کی پھٹکار کے کیسے عبرتناک سامان مہیا ہیں، تاکہ سلیم و سہلے تابع اور نیک و نہاد اور نیک سرشت ہستیاں ان کا مطالعہ کریں اور ان اعمال زشت سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ اور یہ بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، مگر وہ لوگ فرعون کی بات پر چلے، اور فرعون کی بات راست بازی کی بات نہ تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا جس طرح دنیا میں گمراہی کے لیے ہوا، اور انہیں دوزخ میں پہنچائے گا۔ تو دیکھو کیا ہی پہنچنے کی بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچ رہے ہیں، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگے گی، اور ان کا ذکر کبھی پسندیدگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور قیامت میں بھی کہ عذاب آخرت کے مستحق ہوئے۔ تو دیکھو کیا ہی
برا صلہ ہے جو ان کے حصہ میں آیا۔ نجار کہتے ہیں کہ غرق فرعون اور عبور بنی اسرائیل کی جگہ آج متعین اور منضبط نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھیک اس جگہ کو بتایا جا سکے۔ البتہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو آج برکہ فرعون کے پانی میں بیٹھ جانے کی جگہ کے نام سے مشہور ہے، مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ بحر احمر کی بندرگاہ سوئس سے بہت دور ہے۔ مثلاً اگر جہاز شام کے وقت سوئس سے روانہ ہو تو آدھی رات کے بعد اس مقام پر پہنچے گا، لہٰذا یہ مقام وہ جگہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانہ میں قزم کی خلیج جو خلیج سویز کے نام سے مشہور ہے، بحیرہ روم تک پھیلتی چلی گئی تھی اور اس سے بہت نزدیک تھی، لہٰذا بنی اسرائیل کے عبور کی جگہ وہ ہو سکتی ہے جو آج عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہے اور جو شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت میرے پاس محمد رفعت کا اطلس موجود ہے، اس میں عبور بنی اسرائیل کے جو خط کھینچ کر دکھائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عبور سوئس اور بحیرہ مرہ کے درمیان میں ہوا اور عیون موسیٰ بھی یہیں شمال مشرق میں واقع ہے۔ اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کے بلاتے ہیں کہ دوزخ کی طرف اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی، اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب، وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ بلا شبہ سینڈ کا درخت خوراک ہے گناہ گار کی، جیسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے پیٹیوں میں، جیسے کھولتا پانی پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ دوزخ میں، پھر ڈالو اس کے سر پر پانی کا عذاب، اس کو چکھ تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار، یہ وہی ہے جس کے متعلق تم دھوکے میں پڑے رہے۔ عبور کلزم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ۔ تورات میں ہے کہ جب بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ بحیرہ کلزم کو پار کر گئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے اور پھر ان کی نعشوں کو ساحل سے تیرتے دیکھ لیا، تو یہ تقاضۂ فطرت بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، اور عورتوں نے خصوصیت کے ساتھ دف پر خوشی کے گیت گائے اور شادمانی و خوشی کا کاملی کا ثبوت دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ میں ہی ہوں جس نے تم کو اس زبردست فتنہ سے نجات دی، سو میرا شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی قوم کو ساتھ لے کر بیابان شور سے ہوتے ہوئے سین یا سینا کی راہ لی۔ سینا کے بت قدوں میں پرستاران صنم بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبانی یہ مشرکانہ مطالبہ سنا تو بہت ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا، عدلائی اور ملامت کی کہ بدبختو، خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر مائل ہو اور خدا کی ان نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے ہو جن کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو۔ قومی پستی کا مظاہرہ۔ دنیا کی تاریخ میں ہمارے سامنے ایک قوم کا نقشہ حیات اسی طرح نظر آتا ہے کہ وہ تقریباً 450 برس سے مصر کے قہر و جابر بادشاہوں اور مصری قوم کے ہاتھوں میں غلام اور مظلوم چلی آتی ہے اور غالب و قوم کے سخت سے سخت مصائب و مظالم کا شکار بن رہی ہے کہ اچانک اسی مردہ قوم میں سے بجلی کی کڑک اور آفتاب کی چمک کی طرح ایک بار گزیدہ ہستی سامنے آتی ہے اور اس کے صدائے حق اور اعلان ہدایت سے تمام کلم و باطل لرز جاتے ہیں
اور ایوان ظلم و کفر میں بھونچال آ جاتا ہے۔ وہ دنیا کی ایک زبردست متمد طاقت کے مقابلہ میں یہ اعلان کرتی ہے کہ میں خدائے واحد کا رسول اور ایلچی ہوں اور تجھ کو ہدایت کی پیروی اور مظلوم قوم کی آزادی کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ فرعونی طاقت اپنے تمام مادی اسباب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے، مگر ہر مرتبہ شکست کا منہ دیکھتی ہے، اور آخری بازی میں حق کی کامیابی اور باطل کی ہلاکت کا ایسا حیرت زدہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ مادی طاقت کلزم میں غرق ہو جاتی ہے اور غلام و مظلوم قوم اور دنیاوی اسباب و وسائل سے مرحوم قوم آزادی کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔ یہ ہے وہ عجیب و غریب فطرت اور حیران کن طبیعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی قوم بنی اسرائیل، جو ان تمام مارکہ ہائے حق و باطل کو آنکھوں سے دیکھنے اور حق کی کامیابی کے ساتھ اپنی نجات پا جانے کے شکر میں آج موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہم کو بھی ایسے معبود بت بنا دے جیسا کہ یہ پجاری بت خانہ میں بیٹھے پوج رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے اور ابھی تک ان میں وہ اثرات ایک حد تک باقی بھی تھے جو ان کے باپ دادا سے ورثہ میں ملے تھے، تاہم صدیوں سے مصری بت پرستوں میں بودوں مانند کرنے اور ان کے حکمرانہ اقتدار میں غلام رہنے کی وجہ سے ان میں صنم پرستی کا جذبہ کافی سرایت کر چکا تھا، اور وہی جذبہ تھا جو آج پجاریوں کو دیکھ کر ان میں ابھر آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ناپاک مطالبہ کر بیٹھے۔ ارشاد باری تعالیٰ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کے سماد لگائے بیٹھی تھی، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کے معبود بت ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا افسوس تم پر، بلا شبہ تم جاہل قوم ہو، لا ریب ان لوگوں کا طریقہ تو ہلاکت کا طریقہ ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں باطل ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ باوجود اس کے کہ تم کو خدا نے تمام کائنات پر فضیلت دی، پھر بھی میں تمہارے لیے خدائے واحد کے سوا اور معبود تلاش کروں۔ بنی اسرائیل کے دیگر مطالبات اور آیات بینات کا ظہور۔ بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو پار کر کے جس سرزمین پر قدم رکھا، یہ عرب کی سرزمین تھی جو کلزم کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ لکو دک بے آب و گیارہ میدان سے شروع ہوتی ہے، جو تورات کی زبان میں بیابان شور سینین وادی سینا کے نام سے مشہور ہے، اور طور تک اس کا دامن وسیع ہے۔ یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور دور دور تک سبزہ اور پانی کا پتہ نہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے ہم پانی کہاں سے پئیں گے؟ ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، یہاں تو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ الہی میں التجا کی، اور وہی الہی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کی تو فوراً 12 سوت ابل پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 اسباط قبائل کے لیے جدا جدا چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اب کہنے لگے پانی کا تو انتظام ہو گیا، لیکن زندگی کے لیے صرف یہی تو کافی نہیں، ہم کو بھوک لگی ہے، اب کھائیں کہاں سے؟ یہاں تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی، پریشان نہ ہو، ہم غیب سے سب انتظام کیے دیتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا جب رات بیت گئی اور صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ زمین اور درختوں پر جگہ جگہ سپید اولے کے دانے کی طرح شبنم کی صورت میں آسمان سے کوئی چیز برس کر گر رہی ہے۔ کھایا تو نہایت شیریں حلوے کی مانند تھی، یہ مان تھا، اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے غول آ کر زمین پر اترے اور پھیل گئے۔ بنی اسرائیل نے بآسانی ان کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بھون کر کھانے لگے، یہ سلوا تھا۔ اور اسی طرح روزانہ بغیر زحمت و تکلیف کے ان کو یہ دونوں نعمتیں مہیا ہو جاتی تھیں۔ لیکن خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر دی تھی
کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق من و سلوہ کو کام میں لائیں اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کریں۔ ہم ان کو روزانہ یہ نعمت عطا کرتے رہیں گے۔ کھانے اور پینے کی ضروریات کی فراہمی سے جب اطمینان ہو گیا تو اب بنی اسرائیل نے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ گرمی کی شدت اور سایہ دار درختوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تپش اور تمازت ہماری زندگیوں کا خاتمہ ہی کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تشفیع دی اور بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ جب تو نے ان پر بڑے بڑے انعامات اور فضل و کرم کی بارش کی ہے تو اس تکلیف سے بھی ان کو نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی گئی اور آسمان پر بادلوں کے پرے کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے، اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے ہوئے جاتے بادلوں کا یہ سائبان ان کے سروں پر سایہ فگن رہتا۔ صدی کی ایک روایت میں ان حراسہ آیات اللہ کا تذکرہ یکجا اسی طرح مرکوز ہے۔ جب بنی اسرائیل طیہ کے میدان میں پہنچے تو کہنے لگے، موسیٰ اس لک و دک میدان میں ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے اور کہاں سے سایہ حاصل کریں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، پینے کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے اور سایہ کے لیے بادل سایہ فگن ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا اور ہم نے حکم دیا اپنی لاٹھی سے پہاڑ کی چٹان پر ضرب لگاؤ، تم دیکھو گے کہ پانی تمہارے لیے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی، چنانچہ 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اس وقت تم سے کہا گیا تھا کہ اس بے آب و گیا بیابان میں تمہارے لیے زندگی کی تمام ضرورتیں مہیا ہو گئیں، پس کھاؤ پیو، خدا کی بخشائش سے فائدہ اٹھاؤ اور ایسا نہ کرو کہ ملک میں فتنہ و فساد پھیلاؤ، یعنی ضروریات معاشرت کے لیے لڑائی جھگڑا کرو یا ہر طرف لوٹ مار مچاتے رہو۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ صحرائے سینا کی بے آب و گیارہ سرزمین میں دھوپ کی شدت اور غذا کے نہ ملنے سے تم ہلاک ہو جانے والے تھے، تو ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ پھیلا دیا اور من و سلوہ کی غذا فراہم کر دی۔ تم سے کہا گیا خدا نے تمہاری غذا کے لیے جو اچھی چیزیں مہیا کر دی ہیں انہیں بفراغت کھاؤ اور کسی طرح کی تنگی و قلت محسوس نہ کرو، لیکن اس پر بھی تم اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے۔ غور کرو، تم نے اپنی ناشکریوں سے ہمارا کیا بگاڑا، خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہے جو لوگوں کو سچائی کی راہ چلاتا ہے اور سچائی ہی کے ساتھ ان کے معاملات میں انصاف بھی کرتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں کے 12 گروہوں میں منقسم کر دیا، اور جب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پینے کے لیے پانی مانگا تو ہم نے وحی کی کہ اپنی لاٹھی ایک خاص چٹان پر مارو، چنانچہ 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنی اپنی جگہ پانی کی معلوم کر لی، اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کر دیا اور ان کی غذا کے لیے من و سلوہ اتارا تھا۔ ہم نے کہا تھا یہ پسندیدہ غذا کھاؤ جو ہم نے عطا کی ہے اور فتنہ اور فساد میں نہ پڑو۔ انہوں نے نافرمانی کر کے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا اور خود اپنے ہاتھوں ہی اپنا نقصان کر بیٹھے۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات بخشی، تم سے برکتوں اور کامرانیوں کا وعدہ کیا جو کوہ طور کے دہانی جانب ظہور میں آیا تھا، تمہارے لیے صحرائے سینا میں من و سلوہ مہیا کر دیا، تمہیں کیا کہا گیا یہ پاک غذا مہیا کر دی گئی ہے، شوق سے کھاؤ مگر اس بارے میں سرکشی نہ کرو گے تو میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو بس وہ ہلاکت میں گرا، اور جو کوئی توبہ کرے ایمان لائے نیک عمل ہو تو میں یقیناً اس کے ساتھ بڑا ہی بخشش والا ہوں۔ عبدالوہاب نجار نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ پانی کے وہ چشمے جن کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعات میں آیا ہے بحر احمر کے مشرقی بیابان میں سوائے سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اب
اور اب بھی عیون موسیٰ موسیٰ کے چشمے کے نام سے مشہور ہیں۔ ان چشموں کا پانی اب بہت کچھ سوکھ گیا ہے اور بعض کے تو آثار بھی قریب قریب معدوم ہو گئے ہیں، اور کہیں کہیں ان چشموں پر اب کھجور کے باغات نظر آتے ہیں۔ قرآن عزیز کے ذکر کردہ واقعات سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عصا مار کر پانی کے حاصل کرنے کا واقعہ صرف ایک ہی مرتبہ پیش نہیں آیا، بلکہ طیہ کے میدان میں مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ پیش آیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے طفیل بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ کے احسانات کی مسلسل بارش ہوتی رہی، اور سینکڑوں برس کی غلامی سے ان کے عزائم کی پستی اور اخلاقی کمزوری اور ہمت و شجاعت کے فقدان نے ان پر جو ایک مستقل مایوسی اور نا امیدی طاری کر دی تھی، ان خدائی نشانات نے بڑی حد تک ان کی ڈھارس باندھے رکھی، مگر عجیب الفطرت قوم پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے اپنے بوالجی کا ایک نیا مظاہرہ پیش کر دیا۔ ایک دن سب جمع ہوئے اور کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، ہم روز روز ایک غذا کھاتے رہنے سے گھبرا گئے ہیں، ہم کو اس من و سلویٰ کی ضرورت نہیں، اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے بقلا، کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن، پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور فرمانے لگے، تم بھی کس قدر احمق ہو کہ ایک عمدہ اور بہترین غذا کو چھوڑ کر معمولی اور گھٹیا قسم کی چیزوں کے طلبگار بنے ہو، اور اسی طرح خدا کی نعمتوں کی ناسپاہی اور اس کے احسانات کی ناشکری کر کے کفران نعمت کرتے ہو۔ پس اگر واقعی تم کو یہ نعمتیں نہیں بھاتی اور جن چیزوں کا تم نام لے رہے ہو انہی کے لیے اصرار کرتے ہو، تو درگاہ الہی سے ان کو نشانات کی طرح طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ کسی بستی اور شہر میں چلے جاؤ، وہاں ہر جگہ تم کو یہ چیزیں وافر مل جائیں گی۔ اور جب تم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ زمین سے ہمارے لیے بقلا، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جیسی چیزیں اگائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بہتر اور عمدہ چیزوں کے بدلے گھٹیا چیزوں کی خواہش مند ہو، کسی شہر میں جا کر قیام کرو، بلا شبہ وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جس کے تم طلبگار ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء علیہ السلام کی طرز عمل اور ان کی زندگی کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔